استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیسا خوفناک منظر یہ دکھایا گیا ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں جو حقیقی ہوگا بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے، جس طرح ابلا ہوا ایک تانبا ہوتا ہے، اس کو حمیم کہتے ہیں، استغفر اللہ، یہ جب انسانوں کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، ان کے منہ کے اندر ڈالا جائے گا، بتاؤ کیا ہوگا۔ اللہ کے بندو، اتنا خوفناک انجام، آخر جرم کیا ہے؟ وہی جرم کہ اللہ اپنے اکیلے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، کسی اور کو داتا کہنا، دستگیر کہنا، مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے اللہ کے علاوہ کسی اور کے، اندازہ لگائیے۔ شکر گزاری کی بجائے نہ شکری والا انداز اختیار کرنا، اپنے مالک الخالق کی نعمتوں کا انکار کرنا۔ حالانکہ سورہ الرحمن کے اندر کتنی مرتبہ مالک نے اس آیت کو دہرایا کہ اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ ہر طرف پھیلی، جدھر نگاہ اٹھاؤ اللہ کی رحمتیں نعمتیں بکھری پڑی ہیں، اور توحید کی یہ علامت ہیں، نشانیاں ہیں کہ اللہ اکیلا ہے۔ اس پوری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، یعنی کوئی چلانے والا ہے، ورنہ یہ نظام چل نہیں سکتا ہے۔ اور جس انداز سے یہ چل رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، کوئی اور نہیں ہے، ورنہ یہ نظام دھرم برم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی تغیر آتی، تبدیلی آتی، کوئی نقص پیدا ہو جاتا، اس میں افراتفری پھیل جاتی۔ لیکن نظام کائنات صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی انداز سے یہ چل رہا ہے، صبح کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد صبح کا آنا، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا، بارشوں کا ایک خاص انداز سے ہونا، دھوپ کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، اور پھر فصلوں کا اگنا، پھلوں کی یہ مارکیٹیں بھری اور کولڈ سٹور بھرے ہوئے، نعمتوں کے ہر طرف بڑی بڑی ہائپر مارکیٹیں، کیا ایسے ہی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو ایسے ہی کھلایا جا رہا ہے، اس کا کوئی انجام نہیں ہے، کوئی اس کی پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ صرف ایمان کا امتحان ہے، ایمان کی وجہ سے اس پوری کائنات کو بنایا گیا ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ اور انسانوں میں انبیاء سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اور اللہ کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، اپنے پیاروں کو اس راستے میں شہید کروایا ہے، اور اپنے پیاروں کو کئی دفعہ چھوڑا ہے اللہ کی وجہ سے، کسی کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ان انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کہ یہ نور کے ٹکڑے ہیں، یہ بیٹے ہیں، یہ ان کے واسطے وسیلے دعوت اللہ مجبور ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں اس طریقے سے کہ ان کی ٹالی نہیں جاتی، آپ کی سنتا نہیں ہے، ان کی ٹالتا نہیں ہے۔ یہ کیا مشرکانہ الفاظ ہیں، کافرانہ انداز ہے یہ۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک الخالق سے۔ اور جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، بریلوی ہو تو آج ہی بریلویت کو چھوڑو، دیوبندی ہو تو دیوبندیت کو دفع کرو، اسلام کی طرف آ جاؤ، اہل حدیث اور سلفی ہو تو بالکل ان فرقوں سے نکلو اور ایمان خالص کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ۔ اور اگر یہ سجدہ تعظیمی کے شرک میں پڑ گئے ہو، شیطان نے تمہیں اس کے اندر ڈال دیا ہے، تو واپس لوٹو، اسلام کے اندر کوئی سجدہ تعظیمی نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سارا کا سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ ہے سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت کی تشریح، جو موحد عالم دین ہر دور میں کرتے رہے ہیں۔ آج کی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مسجود اللہ تھا، یوسف علیہ السلام نہیں تھے۔ اور جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، یعنی عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، یعنی ان کے دماغوں میں شرک ہوتا ہے، وہ اس لہو کی ضمیر کو اللہ کی بجائے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوئی ہے، اور اس میں انسانیت، کتنی انسانیت اس میں پہ گئی ہے۔ ان کو ذرا ہوش نہیں آیا کہ دیکھو پورا وہ جو پوری سٹوری ہے، اور زبردست قسم کی سٹوری ہے، سورہ یوسف احسن القصص اس کو کہا گیا ہے۔ تو بتاؤ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک یعقوب علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر، تو ان کے اوپر جتنی نعمتیں ہوئی تھی، بتاؤ ان کو جو نبی بنایا گیا تھا، ان کو علم سے نوازا گیا، پھر ان کو اولاد سے نوازا گیا، بیٹوں سے نوازا گیا، تو یہ ساری نعمتیں کس کی تھیں بتائیے؟ اس کے بعد ان کے بیٹے کو نبی بنایا، اور پھر بادشاہ بنایا، پھر وہ ایک مصر کی اپنی ایک داستان ہے، وہاں بارشیں کس نے روکی، کس نے دوبارہ بارشیں کی، اس بت پرستی کو توحید کے اندر، اس ماحول کے اندر کس نے تبدیل کیا ہے۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، یعنی مالک اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلم والحقنی بالصالحین۔ میرے مالک، ساری نعمتیں صرف تیری ہیں، اکیلے تو نے سب کچھ کیا ہے،
دنیا کے ہر معاملات میں تو نے مجھے سہارا دیا ہے میرے مالک، اور بس یہ ایک آخری گویا اس انداز سے گزارش ہے کہ مرتے دم تک مجھے اپنا مسلم اور فرما بردار رکھنا، اور مرنے کے بعد مجھے صالحین میں شامل فرما دینا، نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دینا، جو انعام پائیں گے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب بھائی اس پر غور کرو، اللہ کے بندو یہ حساب کیسے برداشت کرو گے؟ اس لیے یہ جو باغیوں کے گروپ ہیں 3، ان کو بھی یہی کہا ہے واپس آؤ، بالکل آخرت کی اس انجام کو دیکھ لو، ورنہ تمہاری سری کے ساتھ یہ کچھ ہوگا، کچلا جائے گا، اس انداز سے حمیم ڈالا جائے گا اللہ کے دین کے ساتھ۔ کیونکہ ایسے ماحول کے اندر جب کفر و شرک پھیلا ہوا ہو اور انسانیت کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو، تم آپس میں لڑتے رہو گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے پہاڑ بنا دیے، رائی کے پہاڑ بنا دیے تم لوگوں نے، اور ڈٹ گئے اس کے اوپر۔ اپنی انا کا بت توڑو، اور جس انداز سے ساتھ یہ زبردست قسم کی خالص دعوت اٹھی تھی توحید کی اس دور کے اندر، یہ 20ویں صدی کا بہت بڑا یہ ایک معاملہ ہوا ہے، بہت بڑی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت دی ہے ان اجمیوں کو۔ پاکستان سے یہ دعوت اٹھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، سارے فرقوں کا رد ہو گیا، بریلویت ختم، دیوبندیت ختم، اہل حدیثیت ختم، سلفیت ختم، صوفیزم ختم، جمہوریت ختم، ایک الہ کی بات ہے، یہ ہے صحیح معنوں میں دین۔ اور جن لوگوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے ان کی بالکل نشاندہی کی گئی۔ عالم دین آرمی افسر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، چھوٹے بڑے کا لحاظ کیے بغیر قرآن و حدیث کی دعوت کو بالکل سامنے لایا گیا ہے، اور پوری طرح ایک امید کی ایک کرن جو ہے وہ بالکل جاگ اٹھی ہے کہ واقعی یہ جب کبھی تبدیلی آئے گی، خیر آئے گی مسلمانوں کے اندر، تو اس ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے آئے گی، رد شرک کی وجہ سے آئے گی، کفر پہ طاغوت کی وجہ سے آئے گی۔ اور یہ کام نہیں کرو گے تو وہی کچھ ہوگا جو ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، اور یہ دوسرے لوگ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی دین کی وجہ سے لڑ رہے ہو۔ روس اور یوکرین کی جنگ، اور روس اور امریکہ کی معاہدہ رائی، اور یہ سارے آگے پیچھے، یہ سب اللہ کے عذاب ہیں۔ انسانوں، تم نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ غداری کی ہے، وہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے پٹوا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ سیاسی لوگوں کے اندر کس قدر نفرت پیدا ہو گئی، شاید ہی کوئی دشمنوں کے اندر آپس میں اتنی نفرت ہو۔ اوس اور خزرج کی نفرت سنا کرتے تھے، کس طرح وہ قبیلے آپس میں لڑا کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، اور فرعون کس طرح نفرت اور حقارت کے ساتھ ان بچوں کو اور بنی اسرائیل کو عذاب دیا کرتا تھا۔ ایسا ہی ماحول اب بن گئے۔ دیکھیے سیاسی کشمکش کے اندر یہ نون لیگ کس طرح پی ٹی آئی کو پٹائی کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی والے جب آئیں گے تو ان کی پٹائی کریں گے، اس سے پہلے ہی آپس میں لڑتے رہے۔ یہ سب اللہ کے عذاب ہیں، تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے لڑا کے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکا رہا ہے۔ کس طرح تمہارے اوپر لاٹھیاں، گندا پانی تمہارے اوپر پھینکا جاتا ہے، اور تم کہتے رہو کہ ہم شہید ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں تم کر سکتے ہو۔ تم صرف یہ زندہ باد کے نعرے لگا سکتے ہو اپنے لیڈروں کے لیے، اس سے پہلے لگاتے رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آزادی کی تحریکیں اٹھتی ہیں، قبرستان بھر جاتے ہیں لاشوں سے، یعنی میتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اتنی زیادہ، لیکن جنت نہیں جا سکو گے۔ جنت وہ جائے گی جو صرف اللہ کا نام لے کر اٹھیں گے، توحید کی دعوت اٹھائیں گے، اللہ کے لیے سارا معاملہ کریں گے۔ جس طرح آتا ہے اسلامی تاریخ کے اندر کہ بلال رضی اللہ عنہ جب گھسیٹا جاتا تھا تو کیا کہتے تھے، کس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے؟ وہ احد احد کہتے تھے، احد اکیلا ہے، اکیلا ہے، اکیلا، یہ مسئلہ تھا۔ اور آج جب ان کو مار پڑتی ہے تو کوئی نواز شریف کو پکارتا ہے، کوئی عمران خان کی آوازیں لگاتا ہے، کوئی پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگاتا ہے، سارے بڑے بڑے گبرو جوان جب ان کو گھسیٹا جاتا ہے ادھر ادھر، کبھی گرفتار ہوتے ہیں، چاہے عمران ریاض خان ہو، وہ بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا، کیونکہ اللہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں۔ وہاں تو مسئلہ جمہوریت کا اور ملکی اور قوم کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ کیونکہ اسی طرح مزار پوجے جا رہے ہیں، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، یہ سارے بت پاکستان میں موجود ہیں، مندر، مسلمان مندر، ان کی پوجا ہو رہی ہے۔ ہندو اپنے بتوں کو کھڑا کر کے پوج رہا ہے، یہ اپنے بتوں کو لٹا کر پوج رہے ہیں، ان کے اوپر گنبد بنا رہے ہیں، کہیں ہرا گنبد پوجا جا رہا ہے، سبز گنبد پوجا جا رہا ہے، کہیں نیلا اور پیلا گنبد، یہ گنبد کے پجاری بنا دیے گئے، مشرق بنا دیے گئے۔ جب تک یہ توحید کی دعوت نہیں اٹھے گی، ایمان جوان مردوں کے اندر جب تک یہ غیرت نہیں جاگے گی، ایمان کی کوئی خیر نہیں آ سکتی۔ باقی اپنے لیڈر کے لیے زندہ باد کے نعرے لگانا اور ان کے لیے غیرت کا جاگنا، یہ تو انسانوں کے لیے کر رہے ہو، تمہیں انہوں نے نہیں پیدا کیا ہے، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری آخرت ہمیشہ کے لیے برباد کر دے گا، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں۔ تم اپنی آنکھوں سے یہ ذلت اور خواری دیکھ رہے ہو، لیکن تمہاری آنکھیں نہیں کھولنی ہے قوم کے لوگوں۔